انسانی دور کا آغاز کب ہوا؟ سائنسدانوں نے ایک نئی ارضیاتی دور کا تعین کیا ہے جو کہ ایک تحقیق کے مطابق 1610 میں شروع ہوا۔ اس دور کو انسانی دور یا اینتھروپوسین کا نام دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ براعظم امریکہ میں یورپی باشندوں کی آمد سے تمام سیارے پر بے مثال اثر مرتب ہوا، جس سے ایک نئی ارضیاتی دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے نیچر میں شائع ہوئی ہیں۔ بعض دوسرے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دور دراصل یورپ میں 18ویں صدی میں آنے والے صنعتی انقلاب سے شروع ہوا تھا۔ ماہرین ارضیات زمین کی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں جن کے دوران سیارے پر نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ ان تبدیلیوں میں براعظموں کی حرکت، کسی شہابیہ کے زمین سے ٹکراؤ یا موسم میں بڑی تبدیلی شامل ہیں۔ ہم اب بھی رسمی طور پر یعنی ہیلوسین نامی دور میں جی رہے ہیں جو 11,500 سال قبل برفانی دور کے خاتمے کے بعد شروع ہوا تھا۔ لیکن اب سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ انسانوں نے بھی زمین کو ڈرامائی طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ ماہرین ارضیات کرۂ زمین پر انسانوں کے اثر کے واضح اثرات کی نشاندہی کی کسی واضح علامت کی متلاشی ہیں جس سے سنہری اشارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اثرات چٹانوں، برف اور گاد وغیرہ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کی شریک مصنف اور یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر مارک میسلن کہتے ہیں، ہم ان اشاریوں کی تلاش کرتے ہیں جو اس وقت رونما ہوتے ہیں جب آپ بتا سکیں کہ اس دوران تمام زمین تبدیل ہوئی۔ اگر آپ تمام ارضیاتی ادوار کو دیکھیے تو ہم نے اس دور کی سرحدیں بھی انہیں اصولوں پر مرتب کی ہیں۔ اس تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی دور کا آغاز پر 1610 میں ایسا ہی ایک سنہری اشاریہ واقعی پذیر ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ براعظم امریکہ میں یورپی باشندوں کی آمد عالمی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تحقیق کے ایک اور مصنف ڈاکٹر سائمن لیوس کہتے ہیں کہ اس کے بعد بین الاقوامی تجارت شروع ہو گئی جس کے باعث جانوروں اور پودوں کی نسلیں دنیا بھر میں ادھر ادھر سے منتقل کرنا شروع ہو گئے۔ وسطی امریکہ سے گندم آئی جو یورپ، افریقہ اور چین میں اگائی جانے لگی۔ جنوبی امریکہ آلو برطانیہ، یورپ اور چین میں اگنے لگے۔ اجناس دوسری طرف بھی گئے، گندم شمالی امریکہ اور گنا جنوبی امریکہ پہنچ گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جانداروں کے انواع نے براعظم پہلا اگنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کام اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے زمین کا ایک نئی سمت میں ارتقاء شروع ہو گیا۔ گاد میں پائے جانے والے قدیم زر دانوں سے اسی تبدیلی کا ریکارڈ ملتا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کی ٹیم نے ایک اور اشارہ ڈھونڈ نکالا اور وہ تھا ان بیماریوں کی شکل میں جو یورپ سے امریکہ گئے۔ ڈاکٹر لیوس نے بی بی سی کو بتایا کہ براعظم امریکہ میں 5 کروڑ کے قریب لوگ ہلاک ہوئے جن کی اکثریت کسانوں پر مشتمل تھی، یعنی ان کے مرنے کے بعد کھیت دوبارہ جنگل بن گئے۔ استوائی جنگل، خشک جنگل یا گھاس کے میدان کسی درخت کا آدھا خشک وزن کاربن پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام درختوں نے کرۂ فضائی سے اس قدر کاربن ہٹا دی کہ اسے عالمی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں نمایاں کمی واقع ہو گئی، اور یہ چیز برف کی تہوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیں انسانی دور کے بالکل صحیح آغاز کا پتہ دیتی ہے، یعنی 1610 یہ اس دور کی برفانی تہوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کم ترین مقدار ہے۔ اس تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے یونیورسٹی آف لیسٹر کے ڈاکٹر جان زالاسائیوچ نے کہا کہ اس تحقیق میں خاصی دلچسپ خیالات پیش کی گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے انسانی دور پر ہونے والی بحث میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1610 کی تجویز تاریخی اعتبار سے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تاہم اس سلسلے میں مزید شواہد کی ضرورت ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔